ہم پڑھ رہے ہیں پیئر آف ورڈز. اب باری ہے پیئر نمبر 86 کی. اس کا پہلا لفظ ہے اسٹیچو. اسے اسٹیچو اور اسٹیچو دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، اور اس سے مراد ہے ماڈل آف اے پرسن، اینیمل اور این ایبسٹریکٹ فارم، یعنی کسی بھی شخص یا جانور وغیرہ کا مجسمہ. جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. The wax statues of famous people looked quite like them. یعنی مشہور لوگوں کے موم کے مجسمے ان سے خاصے ملتے جلتے لگ رہے تھے. اب دیکھتے ہیں اگلا لفظ. یہ ہے اسٹیچر. اسٹیچر اس سے مراد ہے a person's natural height، یعنی کسی بھی شخص کا جو قد ہوتا ہے اسے اسٹیچر کہا جاتا ہے، اور اس کا ایک اور مطلب بھی ہے یعنی گڈ ریپوٹیشن، جس سے مراد ہے اچھی شہرت. اب جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. Being a man of character, he had a great stature among other members of the organization. یعنی ایک با کردار شخص ہونے کی وجہ سے ادارے کے باقی تمام لوگوں کے مقابلے میں اس کی شہرت اچھی تھی. اب اسی سے ملتا جلتا ایک اور پیئر آف ورڈ دیکھتے ہیں. اس کا پہلا لفظ ہے اسٹیچو، جو کہ اس سے پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. ماڈل آف اے پرسن، اینیمل اور این ایبسٹریکٹ فارم، یعنی کہ مجسمہ. جیسے کہ اس جملے میں بتایا گیا ہے مائیکل اینجلو the famous sculptor had carved some amazing statues in marble. یعنی مائیکل اینجلو جو کہ ایک مشہور مجسمہ ساز تھا، اس نے سنگ مرمر میں بہت شاندار مجسمے تراشے تھے. اب اسی سے ملتا جلتا ایک اور لفظ دیکھتے ہیں. یہ ہے اسٹیچیوٹ. معاف کیجیے گا، یہ ہے اسٹیچیوٹ. STATUTE اسٹیچیوٹ، اور اس سے مراد ہے لا اور رول، یعنی قانون. اس سے متعلق جملہ دیکھتے ہیں. The town council changed معاف کیجیے گا the town council introduced the statute which banned all beggars from entering the city. یعنی قصبے کی کونسل نے یہ قانون متعارف کرایا جس کے تحت بھکاریوں کا شہر میں داخلہ بند کر دیا گیا. اب دیکھتے ہیں اگلا پیئر. اس کا پہلا لفظ ہے اسٹوری. اس کا مطلب ہے a tale or account. فار ایگزامپل fairy story، یعنی اس سے مراد ہے کوئی قصہ یا کہانی. جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. Grandma told long and interesting stories to amaze the children. ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں. Grandma told long and interesting stories to amaze the children. یعنی دادی اماں نے بچوں کو حیران کرنے کے لیے لمبی اور دلچسپ کہانیاں سنائیں. اب دیکھتے ہیں اگلا لفظ. یہ بھی پہلے لفظ کا ہم آواز ہے. اسے بھی اسٹوری پڑھا جاتا ہے لیکن اسپیلنگ کا فرق ہے. یہ ہے STOREY، اور اس سے مراد ہے a floor of a building، یعنی کسی بھی عمارت کی جو منزل ہوتی ہے اسے اسٹوری کہا جاتا ہے. جملے میں استعمال دیکھتے ہیں. A 100-story building was built in 4 years. یعنی 100 منزلہ عمارت کو 4 سال میں تیار کیا گیا. اب دیکھتے ہیں اگلا پیئر. اس کا پہلا لفظ ہے then، جس سے مراد ہے to indicate difference، یعنی جب دو چیزوں کے درمیان فرق بتانا ہو تو لفظ then کا استعمال کیا جاتا ہے. جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. The population of China is more than Australia's population. یعنی چین کی آبادی آسٹریلیا کی آبادی سے زیادہ ہے. اور اس پیئر کا اگلا لفظ ہے then، THEN then، جس سے مراد ہے next، یعنی پھر. جملے میں استعمال دیکھتے ہیں. You have to keep going straight and then take a turn to the right. یعنی آپ کو سیدھا جانا ہے اور پھر سیدھے ہاتھ کو مڑنا ہے. اب دیکھتے ہیں اگلا پیئر. اس کا پہلا لفظ ہے there، THEIR there، اور اس سے مراد ہے relating to them، یعنی ان کا یا ان کی. جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. their house is near my college، یعنی ان کا گھر میرے کالج کے قریب ہے. اب اس کے مقابلے میں دیکھتے ہیں اس پیئر کا دوسرا لفظ. اس کی اسپیلنگ ہے THERE there، یعنی یہ دونوں الفاظ ہم آواز ہیں لیکن ان کے معنی مختلف ہیں. اب کی بار there سے مراد ہے انڈیکیشن آف لوکیشن، یعنی وہ جگہ جہاں کوئی چیز یا شخص موجود ہو. جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. You will find the key there in that right drawer.
یعنی آپ کو چابی وہاں ملے گی اس سیدھی طرف والے دراز میں. تو اس جملے میں دیر سے مراد ہے وہاں. تو یہ تھے چند اور پیئر آف ورڈز. انہیں اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.